حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، یا باری تعالی مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دے۔ اب حضرت موسیٰ ہے، اللہ کے نبی ہے، وظیفہ پوچھ رہے ہیں اپنے رب سے، کہتے ہیں باری تعالیٰ مجھے ایک ایسا وظیفہ بتا دے کہ میں تجھے یاد کرتا رہوں، بس تیری یاد میں گم رہوں اور کچھ یاد ہی نہ ہو، بس تیرا ذکر کرتا رہوں۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ اب وظیفہ بتانے والی رب کی ذات ہے، پوچھنے والے نبی کی ذات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب فرماتا ہے اگر تجھے یاد کرنا بھی ہے، وظیفہ پوچھتا ہے تو پھر پڑھ، ہر وقت پڑھتا رہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ اپنا وظیفہ بنا دے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی، یا اللہ تیرے بے شمار بندے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ مجھے ایسا وظیفہ بتا جو صرف میرے لیے خاص ہو۔ یہ تو ہر بندہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ، جو بھی امتیں گزری ہے نا، یہ پہلا جملہ جو ہے نا لا الہ الا اللہ، ہر نبی کی امت پڑھتی رہی ہے، پر اپنے خاص وظیفے میں انہوں نے رکھا ہے۔ جب بھی رب کو پکارنا ہوتا ہے تو یہی ذکر کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو رب نے فرمایا تو مجھے یاد کرنا چاہتا ہے، وظیفہ پوچھتا ہے، تو پھر تو بھی یہ پڑھا کر لا الہ الا اللہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے کوئی خاص وظیفہ عطا فرمائے، یہ تو سب لوگ کرتے ہیں، یہ میری امت کے سب لوگ پڑھتے ہیں، مجھے ایسا خاص وظیفہ بتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا موسیٰ لو ان السماوات السبعین والارضین السبع فی کفۃ ولا الہ الا اللہ فی کفۃ لمالت بہن لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ۔ اے موسیٰ علیہ السلام، اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمین ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے، سبحان اللہ، کتنا وزنی جملہ ہے۔ نوجوانوں، یہی عمل اگر ہم نے شروع کیا، اللہ کا بتایا ہوا وظیفہ، تو ہم اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے اے پیارے موسیٰ سن، ساتوں آسمان اور ساتوں زمین میں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے، ان دونوں کو، ساتوں آسمان اور زمین کو، پھر دوسرے پلڑے میں رکھا جائے لا الہ الا اللہ، تو اللہ فرماتا ہے لا الہ الا اللہ جس پلڑے میں رکھا جائے گا وہ پلڑا بھاری ہوگا، وزنی ہو جائے گا۔ ساتوں زمین، اس کے اندر کتنے پہاڑ ہیں، کتنا پانی ہے اور کتنی بھاری چیزیں ہیں، ساتوں زمین ایک پلڑے میں رکھی گئی اور ساتوں آسمان ایک پلڑے میں رکھے گئے، لیکن رب فرماتا ہے صرف لا الہ الا اللہ اتنا سا ٹکڑا کوئی لکھ کے ترازو میں رکھا جائے تو وہ لا الہ الا اللہ والا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہو جائے گا، وہ ہلکا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ پتہ چلا ساتوں آسمان سے بھی، ساتوں زمین سے بھی، جو زمین کے اندر جو چیز موجود ہے اور آسمان کے اندر جو چیز موجود، چاند، ستارے، سورج، لوح، قلم، کرسی، جو بھی اللہ نے مخلوق پیدا کیے، تمام کی تمام چیزیں ہلکی ہو جائیں گی اگر کوئی وزنی ہوگا تو وہ رب کا ذکر ہوگا جو لوگ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پتہ چلا رب کو یاد کرنا ہے تو ایک ہی وظیفہ پڑھ لو، تو اللہ فرماتا ہے پیارے موسیٰ یہی وظیفہ ہے جو تمام چیزوں سے بھاری تر ہے۔ اگر کوئی بندہ مجھے یاد کرنا چاہتا ہے تو پھر اس وظیفے سے کرے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے، اس سے کوئی بڑا وظیفہ، کیونکہ یہ اللہ کا بتایا ہوا ہے، یہ خود رب العالمین نے بتایا ہے۔ پیارے موسیٰ یہ پڑھا کر، تیری ہر مشکل آسان ہو جائے گی، تیری ہر مصیبت آسان ہو جائے گی۔ کہ بندہ جب اللہ کو یاد کرتا ہے اس یقین کامل سے یاد کرے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب میرے قریب ہے، کیونکہ قرآن پاک میں موجود ہے، اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے شہ رگ سے زیادہ قریب ہوں۔